کبھی بھی ہم کو اپنے پیغام سے اور اپنے مقصد سے ہرگز نہیں ہٹنا چاہیے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جناب اسد الدین اویسی اور جناب اکبر الدین اویسی کو جو گرفتار کیا گیا، اس کی وجہ سے وہ مایوس نہ ہو۔ یہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں، عنقریب جھٹ جائیں گے۔ دنیا کا دستور اور دنیا کی عادت اور قانون قدرت یہی بتلاتا ہے کہ حق کو جتنا دبایا جاتا ہے، حق اتنا ہی ابھر کے رہتا ہے، اور آخری فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ خصوصاً یہ مہینہ جو میلاد پاک کا مہینہ ہے، اس میں مسلمان ہمیشہ سے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر جشن مناتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور آپ کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ اس میں وہ کسی طرح کی کمی آنے نہ دیں، بلکہ ہر سال سے زیادہ اس میں اہتمام کریں اور حضور پاک علیہ السلام کے پیام امن و محبت کو عام کریں۔ کا مخالف ہے، نہ کسی گروہ کا مخالف ہے، نہ کسی پر کسی قسم کے ظلم کو وہ پسند کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ یہی تعلیم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ تم ہمیشہ غریبوں کا، مجبوروں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے جس حد تک ممکن ہے آگے بڑھیں۔ اور مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے نکالنے میں بھرپور کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ آپس میں اپنی صفوں کو متحد کریں، کوئی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے اندر اخلاق اور اتحاد نہ ہو۔ مدد ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں اور مسلمانوں کی خدمت و مدد کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام کی بھی وہ مدد کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں،
یہ سارا ایک ہی کنبہ ہے. جیسے کسی انسان کے جسم میں کسی ایک عضو پر زخم آئے، تکلیف ہو، تو وہی حصہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ سارا جسم غمزدہ ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے. اسی طرح انسانیت اور انسان کے خلاف جہاں کہیں کوئی انسانیت کے خلاف حرکت ہو تو اس کی وجہ سے سارے سماج کو، سارے طبقات کو اور ساری قوم کو تکلیف ہوتی ہے. ہم مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کو پیش کرتے ہوئے مصیبتوں سے نجات کی دعا کریں اور ان دونوں قائدین کی رہائی کے لیے دعا کریں. اور اس بات کی بھی دعا کریں کہ فتنہ یہیں ختم ہو جائے، پھیلنے نہ پائے. آپ تمام حضرات امن و سکون سے رہیے اور اس مبارک موقع پر اپنی اسلام کی ہدایت اور تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ سارا علاقہ امن و محبت کا گہوارہ بن جائے. اس میں حکومت سے کہ حکومت یہ سارے انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے قائم کی جاتی ہے. تمام طبقات کی بھلائی کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ تمام طبقات کے ساتھ محبت کا، رواداری کا اور انصاف کا معاملہ کرے. اگر حکومتیں فرقہ پرستی کا شکار ہو جائیں یا تعصب میں گرفتار ہو جائیں تو پھر اس علاقے کے عوام کی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی. ربیع الاول کے سلسلے میں نے شروع ہی میں بتلا دیا کہ یہ ہمیشہ کی طرح جشن کا اہتمام کرے. ہمیشہ کی طرح میں اب کی موجودہ حالات میں جو ہے تھوڑا فرق ہے، تو عوام سے جو ہے جو جلوس کا جو موقع رہے گا اس وقت کچھ احتیاطی اقدامات اپنی طرف سے یا پبلک سے کچھ اپیل. اس سلسلے میں بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلام امن کا اور محبت کا پیغام دیتا ہے
کسی بھی موقع پر اسلام کے اس پیغام سے ہم کو ہر کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو، نوجوانوں کو، کہ اس میں کوئی غیر اسلامی حرکت نہ ہونے پائے، کوئی غیر شائستہ حرکت نہ ہونے پائے، کسی طبقے یا کسی گروہ کے خلاف کوئی عمل نہ ہونے پائے۔ آپ اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کیجیے اور جلوس کو پورا من نکالیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کوئی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نادانی سے کوئی کیا ہے تو اس کی بیوقوفی ہے، نادانی ہے، ہمیشہ سے ہم تاکید کرتے آئے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدانا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راغبين لك راهبين لك مطواعين اليك منيبين مجيبين رب تقبل توبتنا واغفر توبتنا واجب دعوتنا واهدي قلوبنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة في صدورنا يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. حضرات، میں آپ تمام مسلمان بھائیوں کو عید میلاد پاک کی مبارکباد اور آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس مبارک موقع پر آپ تمام حضرات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، آپ نے جو انسانیت کی تعلیم دی ہے اس کو عام کریں تاکہ دنیا امن کی جگہ بن جائے اور سارے کے سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی بن کر زندگی گزار سکیں۔ حضور کا یہی پیغام ہے، اس مبارک دن کو یوم محبت کے نام سے یاد کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی طرح متاثر نہ ہوں اور کسی طرح مایوس نہ ہوں، یہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں، بادل آتے اور چھٹتے ہیں، اس لیے آپ تمام حضرات اپنے تمام خوشیوں کو، یعنی عید میلاد کی تمام خوشیوں کو اور اس جشن کو پورے اہتمام کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، پورے ادب احترام کے ساتھ منائیں، اور اس سلسلے میں کسی سے کوئی تعارض کرنے یا کسی کے خلاف کوئی نعرہ لگانے یا کسی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کریں، بس اخلاق کا اور محبت کا مظاہرہ کریں۔